صاحب جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے، اگر اوور آل پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ کا رول کیسا ہے ہارون صاحب؟ دیکھیے لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ کمزور رہا. بہت سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی کمزوریاں ظاہر ہوئی ہیں. شفقت محمود صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن وہ متحرک آدمی نہیں ہے. پھر عمر کا بھی تقاضا ہے، پھر ان کا بیک گراؤنڈ سول سروس کا ہے. وہ زیادہ گھلنے ملنے والے آدمی نہیں ہیں، وہ نہیں لا سکے. فواد صاحب نہیں لا سکے. فواد صاحب بھی زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں، حالانکہ الیکشن تو انہوں نے جیتا ہے اور ان کا رول بڑا ہے. مطلب فرق حبیب کا، ان کا اور کئی لوگ جو ہیں تو حماد کا. حماد مطلب یہ ینگ ہے، اس حماد بھی گھلتا ملتا کم ہے لیکن متحرک ہے، ذہین ہے، فوکسڈ ہے. تو یہ لیڈرشپ بدلنی پڑے گی. قصور میں کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں آیا اور بہت سی جگہوں پہ ہوا. احمد ڈوگر صاحب کو وہ کلپ آپ کو دیا تھا، اب ٹائم نہیں ہے. زخمی ہو گئے وہ تو. نہیں، وہ تو یہاں کس لیے آئے تھے؟ ان کو ملتان میں ہونا چاہیے. وہ حقیقی آزادی کے لیے آئے تھے. حقیقی آزادی ملتان میں بھی آزادی چاہیے، یہ صرف یہی چاہیے. جہاں سے لوگ گرفتار شہروں میں مظاہرے ہونے چاہیے تھے نا. ہاں، ملتان سے بڑی تعداد میں لوگ گرفتار. شہروں میں مظاہرے ہونے چاہیے تھے نا. 400 ورکر ملتان سے گرفتار ہوئے اور لیڈر کوئی سامنے نہیں آیا. فضا میں جیسے آنسو گیس کی سمیل ہے ہارون صاحب، دور دور سے اڑتی خبریں آ رہی ہیں، آپ کو بھی کچھ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں؟ جی نہیں، دور دور سے کیا، مجھے باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے. بتائے نا. انہیں چھوڑے دفعہ کرو. دیکھیں لوگوں ساری عمر میں دھمکیاں سنتا رہا. لوگوں کا آپ بھلا کرتے ہیں، آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. میں ساری عمر دھمکیاں سنتا رہا. دھمکی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، ان کو عہدے دلاتے ہیں اور دھمکیاں بھی لیتے ہیں ان سے. ہاں، دھمکیاں بھی لیتے ہیں، کوئی بات. عہدہ تو بتا دیں نا، آپ لوگوں کو بتا دیں عہدہ. چھوڑ دیا، چلیں ٹھیک ہے. ہارون صاحب، کون کون سے ایسے نکات ہیں آپ سمجھتے ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ اور کیا الیکشن کی؟ صرف الیکشن ظاہر ہے الیکشن کی، باقی تو ڈیٹیلز ہیں نا، تو ورک آؤٹ کی جائیں گی. خان صاحب کہتے ہیں مجھے پچھلے کئی دنوں سے دھوکہ دے رہے تھے. نہیں ہوگی، اوورسیز پاکستانی کے ووٹ نہیں ہوں گے. یہ میجر نقطے تھے خان صاحب کے. ہلکا بندیاں جو ہیں وہ تو دیکھو نا، وہ تو انہوں نے قانون ہی بدل ڈالا. تو اس پہ خان صاحب کیا رلائے کریں گے؟ ایگری ہو جائیں گے؟ کیونکہ اسی کے لیے ڈٹے ہوئے تھے. دیکھیں نا، وقت اتنا کم تھا کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا. مذاکرات میں ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، وہ مجھے مل نہیں سکے. تو مجھے نہیں پتا تفصیل اس کی زیادہ کیا ہے. جتنا مجھے معلوم ہے میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں. چلیے ہارون صاحب، آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں. پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اور بالکل ٹھیک بڑھائی ہے. کیا مطلب ہے ہارون صاحب؟ 14 دفعہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی، چونکہ مارکیٹ میں جب قیمت بڑھ جاتی ہے، جس بھاؤ آپ خریدتے ہیں اسی بھاؤ بیچ سکتے ہیں نا جی. کبھی کسی دنیا کے ملک میں یہ ممکن ہے کہ پیٹرول مہنگا خرید کے سستا بیچا جا سکے؟ $6 بلین درکار ہوں گے پورے سال کے لیے. دوسری بات ہے، آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن کے بغیر نہ چین آپ کو قرض دے گا، نہ سعودی عرب دے گا، نہ امارات دے گا. آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. 1.5 مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پیسے رہ گئے ہیں، تو ڈیفالٹ ہونے سے ملک بچ گیا ہے. خان صاحب نے بہت وائز ڈیسیژن کیا ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ملک ڈیفالٹ کر جائے اور آپ اپنی ضد پہ کھڑے رہیں، یہ کوئی معقولیت کی بات ہے؟ بہرحال تنقید اس کے اوپر بہت ہو رہی ہے. خان صاحب لے کر آئے، پھر چلے گئے، بھاگ گئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ان کے لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے. وہ پھر آ سکتے ہیں. اور اچھی بات ہے، چیزیں مصالحت کی طرف جا رہی ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے، ان کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں ہے. باقی سیاست دان جو ہے اپنا پوسچر تو ایک رکھتے ہیں نا کہ جی ہم ہی ہیں سب کچھ. ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں ایگری ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے ہارون صاحب، مگر عوام کو کس طرح سے، عوام کو اعتماد میں کیسے لیں گے؟ مہنگائی تو وہی کہ وہی کھڑی ہے. نہیں، عوام کا اعتماد کا کیا سوال ہے جی؟ پیٹرول جب ہے ہی مہنگا تو آپ پیسے نوٹ چھاپیں گے تو پھر آلو ہو جائیں گے 300 روپے کلو، پھر کیا کریں گے؟ مطلب ان اینی کیس آپ کو ادائیگی تو کرنی ہے نا. تو آپ پیٹرول کی ادائیگی کریں، پیٹرول کم استعمال کریں. ویسے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آلودگی 30% کم ہو گئی تھی جب پیٹرول کم استعمال ہوتا تھا وائرس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے. آلودگی سے اچھا آپ نے یاد کرایا. ویسے یہ بھی موجودہ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ خان صاحب بلین ٹری سونامی کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں ماحول کے لیے، یہ ان کے اپنے لوگوں نے درخت جلا دیے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. جی وہ درخت کیا گھاس وغیرہ جلائی ہے، وہ گیس سے بچنے کے لیے. چھوڑ پڑے، یہ پروپیگنڈے کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، عمر ایوب صاحب، دیگر کارکنان کی آپ نے گرفتار جتنے بھی ان کے حوالے سے بات کی. عمر ایوب صاحب کی بھی تصویریں بڑی چل رہی ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں، کس طرح ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے، بہت بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے. اگر آپ وہ کلپ دیکھیں جو تشدد کے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کرم کیا پاکستان پہ
کہ اس کو فلسطین اور مقبوضہ کشمیر جیسا کا ہم پلہ بنا دیا انہوں نے. تو اور اب کہتے رہے جی کہ 200 آدمی نکلیں 300 آدمی نکلیں. انہوں نے کہا کام اینڈ کول ہے پنجاب. اور اب آپ دیکھیں کہ 17 سے 56 تو وہ خود مان رہا ہے, دراصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. پنجاب کے لوگوں کا شکریہ ادا بھی انہوں نے کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں نکلنے پر. ٹھیک ہے ہارون صاحب, جاوید لطیف صاحب ونس اگین ان لائم لائٹ, ان کی سٹیٹمنٹس بڑی ہارش ہیں ہارون صاحب. کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ ماضی ہم بھولے نہیں ہیں. ہاں وہ میں ماضی بھولے نہیں, میں نے سنا ان کو کہتا ہوں ماضی نہیں 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 نہیں. انہوں نے کہا ماضی کو ہم نے بھلا دیا ہے, لیکن ہم کوئی زبان بندی نہیں ہم نے اپنی کر لی, ضرورت پڑے گی تو ہم بات کریں گے. مراد ہے اسٹیبلشمنٹ کو. دیکھو اسٹیبلشمنٹ کو ہر کوئی دھمکی بھی دے رہا ہے, عدالتوں کو بھی دے رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی تنقید کیا عدالتوں پہ سخت, محترمہ مریم نواز نے بھی کیا, مگر عدالت کا موقف صحیح ہے کہ ہم انتظامیہ کا رول پلے نہیں کر سکتے. اور عدالت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو نقل و حرکت کی آزادی ہے, اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی ہے. جب اشتر وصاف صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیا انہوں نے وہ کیا, تو انہوں نے کہا ان کو لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے, لوگوں پہ تشدد کیا گیا ہے, لوگوں کا حق ہے. ہاں جی چیف جسٹس صاحب جی بالکل. اور عدالت نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے میں, توازن پیدا کرنے میں بڑا شاندار کردار ادا کیا, اور یہ تعریف کی جائے. بالکل عمر عطا بندیال صاحب, ہارون صاحب, کہا جائے تو بڑا انہوں نے توازن رکھا ہے اب تک جتنے انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اور انہوں نے بھی اس سے پہلے ہاں ماضی کی بھی بہت ساری مثالیں تھی جو انہوں نے لوگوں کے ذہن سے ہٹا دی ہیں. افتخار چودھری صاحب کے, ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں تو ایک ہیجان پیدا ہوتا تھا نا, مطلب ٹکر چلانے کے لیے بھی گفتگو کی جاتی تھی, افسروں کو کھڑا رکھا جاتا تھا, لوگوں کے بہت سختی کی جاتی تھی. تو کھوسر صاحب کے بعد اور کھوسر صاحب کے زمانے میں بہت اچھا ایکسیلنٹ دور تھا. بعض فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور بندیال صاحب کا بھی جو رویہ ہے اس میں بڑا اعتدال اور بڑا سلیقہ, بڑا توازن ہے. بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب, چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے, بلوچستان کی حالیہ صورتحال کے اوپر بات کریں گے, کچھ اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور کوشش کریں گے وقت اگر میسر ہو سکا تو انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. موجودہ صورتحال سے متعلق ایک اہم سوال ہارون صاحب, کیا ٹی ایل پی نون لیگ کے ساتھ جائے گی یا کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ نون لیگ کے ساتھ موسٹ پروبیبلی جائے گی. بلوچستان کے حوالے سے نو کانفیڈنس, بلوچستان میں نو کانفیڈنس ناکام ہو گیا, لیکن تقسیم ہے پارٹی, اور انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ حکمران جماعت سے الگ ہو سکتے ہیں, 4 ان کے ممبر ہیں, تو وہ مرکزی حکومت متزلزل ہے اس کی وجہ سے. نیشنل ٹی وی پی ٹی وی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی خبریں آ رہی ہیں صاحب. وہ نیشنل پی ٹی وی کا حال ہمیشہ خراب رہا ہے, جو بارسوخ ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا ایک مشہور اخبار نویس ہے, انہوں نے ان کے فہد صاحب سے تعلقات تھے, انہوں نے اپنے بھائی کو ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز لگا دیا. وہ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز کی تنخواہ بھی لیتے ہیں, تو پارٹیسپینٹ کے جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں. اور ایک صاحب جن پہ جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا الزام ہے, ان کو بڑا اہم عہدہ دے دیا گیا ہے. اور ایک صاحب جو ہیں وہ 45ویں نمبر پہ ہیں, اور ان کو ایک بڑی سینئر پوزیشن دے دی گئی ہے, اور وہ 5ویں نمبر تک کے لوگ جو ہیں ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی حکومت بدلے گی, نگران حکومت آئے گی تو اس کی صفائی ہوگی. پی ٹی وی کا ایک ہی علاج ہے, جو پی آئی کا بھی ہے, اسٹیل مل کا بھی, اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا اس کو آزادی دیں گے اور بی بی سی کی طرح چلائیں گے, وہ ہمارے ہاں ماحول اس کے لیے سازگار. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب پی ٹی وی کے بارے میں ہمیشہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں, ہر گورنمنٹ کے بدلنے کے بعد وہاں پہ لوگ بدل جاتے ہیں. نہیں, یہ تو دیکھو بڑی ٹیکٹ فلی ذاتی تعلقات بنا کے, تو خان صاحب کے زمانے میں ایک ایسے آدمی کو بھرتی کرا دیا گیا, اس کو سینئر عہدے پہ پہنچا, اور پریکٹیکلی وہ جرنلسٹ خود چلا رہا ہے اس کو باہر بیٹھ کے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, انڈیا کے حوالے سے خبریں جو آ رہی ہیں, جواہر لال نہرو ان کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں ہندوتوا نظریے کے تحت, مودی کے یہ سارے پیروکار ہیں, زعفرانی انہوں نے وہ رومال پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے قائد اعظم سمجھ گئے تھے, اقبال جان گئے تھے. اقبال جو ہے 20s میں پاکستان کی بات کر رہے تھے, 30 میں تو انہوں نے خطبہ دیا جس میں انہوں نے تصور پیش کیا. گاندھی, آج کیا رونا ہے جی, گاندھی کو قتل کر دیا گیا, اس کے بت بنائے جا رہے ہیں گاڈ سے کہ جس نے انہیں قتل کیا تھا. دیکھیے اس کا باطن جو ہے نا انڈیا کا, وہ انتہا پسند ہے. جب آپ نے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے, شیوا جی کے زمانے سے یہ تعصب کا سبق پڑھانا شروع کیا, دیکھیے انگریزوں نے بھی یہاں حکومت کیا, انگریزوں سے تو کوئی نفرت نہیں ہے. اب یہ لمبی بات ہے, ٹائم ہے نہیں. دیکھیے جو بھی مذہب انڈیا میں آیا, جین مت آیا مثال کے طور پہ, بدھ مت آیا, بڑے بڑے مذہب آئے,
ان سب کو ہضم کر لیا ہندو مت نے. بدھ کے بھی بت بنا لیے. وہ تو بتوں کے قائل نہیں تھے. جین مت کو بھی ہڑپ کر گئے, سکھ مت کو بھی ایک ہڑپ کر گئے تھے تقریباً. اب وہ علیحدہ ہوئے. ہر ہندو خاندان میں ایک بچے کو سکھ بنا دیا جاتا تھا.